نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام، قرآن حضرات، سناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، مشکل ترین دور میں ہم ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کے لیے جمع۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو محبت اہل بیت میں، موت آئے تو محبت اہل بیت میں۔ آج کے دور میں جس بندے کو، جس شخصیت کو، جس پرسنالٹی کو، جس انسان کو محبت اہل بیت جیسی نعمت مل جائے، کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں اتنے دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ دوستوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے جو کچھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ذرا ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ سن لے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات تو میں قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ہی کروں گا، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ ضرور آئے گا۔ اگر اس وقت نہ آئی تو گھر جا کے لیٹیں گے، آرام کریں گے تو پھر آئے گی، 2-3 دن بعد بھی آ جائے گا، لیکن آئے گی ضرور۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد۔ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے میں آ گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ نیاب لائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہی کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش، خاشاک کے طوطے کو کہے کوہ دماون۔ میں نے نہ کسی کو منانا ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے سناؤں گا یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے حوالہ مانگے، میں اہل سنت کی کتابوں سے دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، چونکہ ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو ایسے بھی تھے جو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے، عمر بن عبد وقت کو تڑپتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مار بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ تو پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے بس ماننے کا ہے۔ میں نے کسی کو منانا نہیں، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، سنیت بتانی ہے، سنیت پڑھانی ہے، سنیت ہی سمجھانی ہے، سنیت ہی دکھانی ہے۔ اس لیے میں جو بات کروں گا میں ذمہ داری کروں گا،
ریفرنسز کے ساتھ کروں گا، کوئی مانگے حوالہ تو میں دکھاؤں گا، لیکن بات اتھینٹک اور سکہ ہو۔ میں پوری دنیا میں مسالک سے ہٹ کے تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے نکل کر تبلیغ کر رہا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مقدس ہستیوں کو بانٹ دیا ہے، ہم نے اس کو مسل کی جنگ بنا دیا، اہل بیت اطہار کو ہم نے شیعت کے پلڑے میں ڈال دیا، صحابہ کرام کو ہم نے دیوبند کے پلڑے میں ڈال دیا، اور میلاد کے جلوس کو ہم نے بریلویت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ بلکہ اہل بیت اطہار کی محبت نہ شیعت ہے، نہ سنیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ وہابیت ہے، بلکہ ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر تو بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا، تو ہم شیعہ سنی میں الجھے ہوئے۔ اس لیے نکلو، آؤ قرآن کی طرف آؤ مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ۔ اس گھر کو ماننے کے لیے کوئی شیعت کا ٹائٹل ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے سنیت کا لیبل بھی ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے دیوبندیت یا وہابیت کا مسلک بھی ضروری نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے، احادیث مصطفیٰ ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو سینکڑوں سنا کے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، نہ سنی ہونا، نہ شیعہ ہونا، نہ دیوبند ہونا، نہ حاجی ہونا، نہ مفتی ہونا، نہ علامہ ہونا، نہ نمازی ہونا، نہ سخی ہونا، نہ عابد ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو مانتا ہی وہ ہے، ماں نیک ہو، باپ ایک ہو۔ جب یہ حدیث مصطفیٰ آ گئی تو پھر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، اسقلانی، کستلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا، بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر، بندہ ایک تھا، وردیت میں نام چار چار تھے۔ تو اس لیے ان کو مسلک سے نکل کر مانا کرو۔ آپ نے سنیت کے بارے میں جب رائے قائم کرنی ہو تو سنیوں کو دیکھ کے نہ کہیے گا کہ سنی ایسے ہوتے ہیں، سنیت کو پڑھے جا کے۔ جب آپ سنیت کا مطالعہ کریں گے، سنیت میں غوطہ زنی کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو ریپریزنٹیٹر بن چکے ہیں نا، انہوں نے شیعہ اور سنی کو جہاں کے رکھ دیا ہے۔ یہ نفرت کی دیواریں بلند کر دی گئی ہیں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ یہ جو تکفیریت کا ماحول جو بڑا گرم ہے، میں اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بائی بائی، میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، ہر ایک کے مقدسات کا احترام کرو، ادب کرو، حیا کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اللہ نے قرآن میں سب سے بڑی نص دے دی، محبت بین المسالک میں، بین المذاہب۔ اللہ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی ارشاد فرما دیا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کہیں جواباً وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے۔ تو اس کا مطلب لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس لیے قریب کرو، نفرتیں نہ بانٹو،
नफरतों को ज़िबा कर दो, कदूरतों का कला कमा कर दो, नफरत को नेस्तो नबूद कर दो, करीब आ जाओ। अगर किसी को मोटिवेट करना है तो प्यार के साथ करो, मोहब्बत के साथ करो, कंपैशन, ब्रदरहुड, लव। यही कुरान का पैगाम है, यही मुस्तफा के फरमान का पैगाम, यही अहले बैत अतहार की सीरत है, यही सहाबा किराम का पैगाम है, यही अल्लाह वालों का, सुलहा का, औलिया का, सूफिया का। तो नफरत किधर से आ गई? करीब आ जाओ। पाकिस्तान के हालात आपके सामने, किस तरह पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, वो चाहते हैं किसी तरह ये जो इस्लाम के दो बड़े बाजू हैं, शिया सुन्नी, आपस में उलझ जाएं ताकि हम इनको कमजोर कर सके, पाकिस्तान को कमजोर कर सके, इस्लाम को कमजोर कर सके। लेकिन आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इकट्ठे बैठकर उनको ये पैगाम दें कि अल्लाह के फजलो करम से मसला ना पहले शिया सुन्नी में था, ना आज भी शिया और सुन्नी में है। हम मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। मजालस हो तो शिया भी बैठे हो, सुन्नी भी बैठे हो, महफिल मिलाद हो, शिया सुन्नी मिलकर। यही मेरा फॉल्ट है, यही मेरा जुर्म है कि मैं इकट्ठा करने की बात करता हूँ, मैं जोड़ने की बात करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं हक बयान करता हूँ। अहले बैत अतहार का जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान किया है वो मैं बयान करता हूँ। जो कुछ 1400 सालों में छुपाया गया था मैंने खोल के दिखाया है। ये मेरा जुर्म है, ये मेरा फॉल्ट समझ ले। लेकिन जब तक मेरी सांस चलती है, जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ता है, कोई बंदा भी अहले बैत अतहार की तरफ मुंह करेगा, अल्लाह के फजलो करम से उनकी शान में तनकीस करने की नाकाम कोशिश करेगा, तो कुरान और हदीस के अंबार से उसका मुंह ऐसा बंद करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेगा। एक बंदे ने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के सुन्नियत को बदनाम करने की कोशिश की। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैंने किसी से कोई फतवा नहीं लेना, कोई ठेकेदार नहीं सुन्नियत का कि फलां के बाद ठेका आ गया, वो किसी को कहेगा कि सुन्नी है तो वो सुन्नी। अहले सुन्नत कहते हैं हुजूर की सुन्नत को मानने वाला, हुजूर की सुन्नत में चलने वाला। तो अहले बैत अतहार की गुलामी से बढ़कर सुन्नी किसे कहते हैं? वो सुन्नियों, अगर हुजूर इस्लाम की सुन्नत पे अमल करते हो तो पाक बीबी का जब नाम आता है तो खड़े हो जाया करो। यही मुस्तफा की सुन्नत है, ये मुस्तफा की सुन्नत है। तो इसलिए कोई ठेकेदार ना बने कि मैं फतवा दूंगा। सुन्नियत कहते ही उसे हैं जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो, वो होता है सुन्नी। जो अहले बैत अतहार के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अहले बैत अतहार के दुश्मनों का यार है, जो अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए, बेशक वो जुब्बे कुब्बे पहन ले, रंग बिरंगे इमामे पहन ले, वो कल भी नाज़मी था, वो आज भी नाज़मी है, वो कल भी खारजी था, वो आज भी खारजी। किसी को पढ़े, मुफस्सरीन को पढ़े, मुजद्दिदीन को पढ़े, सुलहा को पढ़े, औलिया को पढ़े, किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने आज तक अहले बैत अतहार के दुश्मनों को जिंदाबाद नहीं कहा। हर अहले सुन्नत का मुहद्दिस पढ़े, मुफस्सिर पढ़े, मुजद्दिद पढ़े, वो अहले बैत अतहार जिंदाबाद के नारे लगाता रहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं किसी को देख के परेशान ना हो जाया करें। आप पढ़े लिखे दोस्त बाब हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं मसलन की दुनिया में दो रह गए हैं, एक हुसैनी दूसरा यजीदी, बाकी आगे सारी इसकी ब्रांचेज हैं, इसकी शाखें हैं। जिस तरह लोग एक्सपोज हो रहे हैं, पाक बीबी की जात पे हमला किया, अल्लाह के फजलो करम से 48 घंटे रिलायत देके गुजरांवाला से लेके हाई कोर्ट तक उसका मुंह बंद कर दिया कि सुन्नी तो कहते ही उसे है जो दरे ज़हरा पे आके झुक जाता है। ये सियासत में पिछले दिनों अभी मनकबत पड़ी गई, अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर वफा मैनू अली आज मोहम्मद, कोई पीर वफा मैनू। एक मौलवी साहब ने कहा जी मनकबत ही गलत है, अली तो बगैर पीर भी बड़े ने ते हुजूर दे पीर भी बड़े ने।
1 گھنٹہ اس کو اہل سنت کی کتابوں سے کوئی 150 سے زائد کتب کے حوالے انٹرنیٹ میں لاکھوں لوگوں نے یہ لیکچر سنا ہوا ہے، اس کا منہ بند کیا کہ نہ علی ورگا کوئی پیر ہے تے نہ محمد علی تو بغیر کوئی پیر ہے، علی دا ایک کی پیر جے، اس پیر دا نام محمد مصطفیٰ تے باقی ساری کائنات علی دی مرید جے۔ اور یہ میں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں شیعہ کو تبتا ہوا نہیں دیا، سنیت دنیا کو دکھاتا ہوں۔ کوئی بندہ اعتراض کرے میں رسول کی کتابوں سے دکھاؤں گا، سینکڑوں لفظ پڑے ہوئے میرے۔ اب میں نے آپ کو یہ تمہید تھی، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں 7-8 گھنٹے، میں آپ کو ایک قرآن اور حدیث کا پیغام دے کے جانا ہے، میں نے وہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں۔ کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے، کوئی سنی ہے سنی رہے، کوئی حدیث ہے حدیث رہے، اپنے اپنے مسلک پہ رہ کے قرآن اور حدیث سنیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران، آل عمران میں ذرا سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے یار، ذرا میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی آیت نمبر 103 اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی طرف یہ فرمان جاری کر دیا، آنا جانا سونیا کہہ دے ان کو کیا تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقے میں ایک بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ علماء بیٹھے ہوئے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، میرے سر کا تاج، سادات کا نوکر مہمان تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے جو ایمان والے تھے وہ کون تھے؟ میں اور آپ، بولو یار، صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہی تھے نا ایمان والے۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا نہ میں تھا نہ آپ تھے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جب یہ کہہ کے اللہ مخاطب کرتا ہے تو بالخصوص اس وقت جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں وہ حضور کے صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ایمان والے تھے حضور کے صحابہ کرام تھے۔ اب یہاں بھی بڑی خاص بات ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اعلان کر دے، میرا پیغام پہنچا دے، جی مولا، کہ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جمیعہ، یہ جو جمیعہ کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ یوز ہوتا ہے ٹوٹیلٹی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، کلیت کے لیے۔ یہ جو ہوتا ہے جمیعہ، سارے، یعنی کوئی امیر ہے وہ بھی آئے، کوئی غریب ہے وہ بھی آئے، کوئی پیر ہے وہ بھی آئے، کوئی مرید ہے وہ بھی آئے، کوئی حاکم ہے وہ بھی آئے، کوئی محکوم ہے وہ بھی آئے، کوئی نمازی ہے وہ بھی آئے، کوئی بے نماز ہے وہ بھی آئے، کوئی پڑھا لکھا ہے وہ بھی آئے، کوئی ان پڑھ ہے وہ بھی آئے، زاہد بھی آئے، عابد بھی آئے، متقی بھی آئے، پرہیزگار بھی آئے، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جمیعہ۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں جمیعہ کا معنی سمجھانے کے لیے، ٹوٹیلٹی کے لیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء رسل جو بھیجے وہ انہی کی قوموں کی طرف بھیجے، ایک مخصوص قوم کی طرف، مخصوص علاقہ ریجن کی طرف، مخصوص خطے کی طرف نبی بنا کے بھیجا، یعنی کہ ٹوٹیلٹی کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، میں مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی میرپور کا نبی ہوتا نا بلا تشبیہ ہو بلا مثال، تو وہ نبی راول پنڈی کا نہیں ہوتا تھا، راول پنڈی کا الگ سے، لاہور کا الگ سے، کوئی آج کا نبی، کوئی سمود کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی اہل نصر کا نبی۔ اس لیے ایٹ دی سیم ٹائم دو تین تین چار نبی بھی رہے، دو بھائی بھی نبی رہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اس لیے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک نبی
یا اس پہ نازل ہونے والا کلام یا صحیفہ ساری دنیا کی جو ڈیمانڈ تھی، جو ریکوائرمنٹ تھی، وہ پوری نہیں کرتا تھا. اس لیے تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت انبیاء رسل بھیجتا رہا. ہر خطے کے لیے الگ الگ نبی، اس پہ الگ الگ کلام، وہ اسی ثقافت، اسی تہذیب کو وہ انٹرٹین کرتا، ڈسکس کرتا، نبی بھی اور اس پہ نازل ہونے والا کلام بھی. فرض کریں اگر کوئی اہل مشرق کا نبی ہوتا تو مغرب والوں کی کیا ڈیمانڈز ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ پورے نہیں کرتا. وہ اپنے قوم کا نبی، اپنے علاقے کا نبی. جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے دلوں کی دھڑکن کی باری آئی، جب تاجدار ختم نبوت کی باری آئی، جب جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو میرے آقا تو کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی خاص خطے کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی خاص سرزمین کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی خاص ملک کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مصطفیٰ کہہ دو ان کو جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. میں جس کا خدا ہوں تو اس کا مصطفیٰ ہے. ڈسکس کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کی ڈیمانڈ، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور جو آقا علیہ السلام پہ کلام نازل ہوا وہ عالمین کا رب ہے. بولو یار، اللہ عالمین کا رب ہے نا. عالمین سے کوئی چیز نہیں نکلتی، وہ عالمین کا رب ہے. حضور کو فرمایا جن عالمین کا میں رب ہوں انہی عالمین کے لیے آپ رحمت ہے. اور قربان جاؤں پاک بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اے پاک زہرا، جن عالمین کا وہ رب ہے، جن عالمین کے لیے میں نبی بن کے آیا ہوں، انہی عالمین کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہے. اب جو حضور پر کلام نازل ہوا بڑی خاص بات ہے، قرآن. اب قرآن پوری دنیا کو، پوری دنیا جو گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا کی ڈیمانڈ، ریکوائرمنٹ قرآن پوری کر رہا ہے. یہود و نصارہ کے قرآن میں، ہمسایوں کے قرآن میں، اہل مغرب کے قرآن میں، مشرق کے، جنوب کے، شمال کے، ساری اقوام کے قرآن میں، ماں باپ کے حقوق قرآن میں، اولاد کے قرآن میں، ازواج کے قرآن میں، کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن میں، بزنس کیسے کرنا ہے قرآن میں، لباس کیسے پہننا ہے قرآن میں، اخلاق کیسے سنوارنے ہیں قرآن میں، کن کن سے رشتے کرنے ہیں قرآن میں. ہر علم، ہر فہم، ہر شعور، ہر ادراک قرآن میں. سوشیالوجی قرآن میں، امبریالوجی قرآن میں، کاسمالوجی قرآن میں، فزکس قرآن میں، کیمسٹری قرآن میں، فلکیات قرآن میں، علم نجوم قرآن میں. ساری کائنات کے لیے حضور نبی بن کے آ گئے اور قرآن ساری کائنات کے مسائل حل کرنے کے لیے آ گیا. تو پھر قرآن کے بعد نہ کسی کلام کی ضرورت رہی اور حضور کے بعد نہ کسی کانے نبی کی ضرورت رہی. اس لیے اعلان ہے تاجدار ختم نبوت. میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ غدیر خم ہے. ہوئے 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 پرسوں سمجھو گے. غدیر خم میں حضور نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب نبوت کو ختم کر دیا، دروازہ بند کر دیا. اگر نبی ہونا ہوتا تو علی سے بڑھ کے کون تھا؟ حضور نے فرمایا علی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ولایت کا، امامت کا دروازہ کھول دیا علی پہ اور نبوت کا دروازہ حضور پہ بند کر دیا. اس لیے کہ یہ سب سے بڑی دلیل میں دی آپ کو جمیعہ. یہاں بھی اللہ نے کہا جمیعہ، سارے آؤ، کوئی ایک پیچھے نہ رہے، نہ سنی پیچھے رہے، نہ دیوبند رہے، نہ حدیث رہے، نہ شیعہ رہے. سارے مل کے اللہ کی رسول
رسی کو تھام لو. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی رسی وہ بڑی کوئی خاص چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اتنا زور دے رہا ہے کہ سارے آگے پکڑ لو اس کو، تھام لو اس کو. اہل سنت کی 50 کتابیں. امام سلفی اپنی تفسیر الکشف البیان میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے بتاؤں میں. اس کا ایک معروف لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے، سٹیئر بن جائے، واسطہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، ریفرنس بن جائے اللہ کے قریب ہونے کا، وہ اللہ کی رسی ہے. یعنی نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز بھی اللہ کی رسی. قرآن اللہ کے قریب کرتا ہے، قرآن بھی اللہ کی رسی. روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے، روزہ بھی اللہ کی رسی. لیکن امام سلفی روایت کرتے ہیں، لے کے آئے ہیں کہ اللہ کی رسی وہ کوئی جمیعہ، کوئی ایسا آستانہ ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسی دہلیز ہونی چاہیے کہ نماز بھی جہاں سے قبول ہوتی ہو، روزہ بھی جہاں سے قبول ہوتا ہو، حج بھی جہاں سے قبول ہوتے ہو، عمرے بھی جہاں سے قبول ہوتے ہو. ہر عبادت جہاں جا کے قبولیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتی ہے نا، وہی اللہ کی رسی ہو سکتی ہے. آؤ میں مختصر کرتا ہوں گھر کی بات، گھر والوں سے پوچھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات، امام سلفی اہل سنت کے چوٹی کے مفسر، آپ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے حضور علیہ السلام کے شہزادے، اے حق کے امام، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں آرڈر جاری کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، سنو، آپ نے جواب ارشاد فرمایا وَنَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ نے ارشاد فرمایا ہم حضور کی اہل بیت بھی اللہ کی رسی ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آرڈر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا. آؤ، گورے ہو، کالے ہو، امیر ہو، غریب ہو، پیر ہو، مرید ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سارے مل کر اہل بیت اطہار کا دامن تھام لو. اللہ کی رسی کا نام علی المرتضیٰ ہے، اللہ کی رسی کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اللہ کی رسی کا نام حسین کریم ہے، اللہ کی رسی کا نام پاک زہرا بطول ہے، اللہ کی رسی کا نام علی بن حسین ہے، اللہ کی رسی کا نام باقر العلوم ہے، اللہ کی رسی کا نام جعفر صادق ہے، اللہ کی رسی کا نام علی رضا ہے، اللہ کی رسی کا نام موسیٰ کاظم ہے، محمد نقی ہے، علی نقی ہے، حسن عسکری ہے، محمد مہدی ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اللہ کی رسی کا نام حضور کی اہل بیت. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، کانوں کی میل کچیل نکال کے حوالے یاد رکھ لو. ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد بن حنبل، امام حاکم کی مستدرک، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہیں ہو. اور حدیثیں صحیح ہے شاہ صاحب 150 سے زائد. اسی ایک حدیث کے میں نے ترک بیان کیے، مختلف راوی، نیٹ پہ کتاب موجود ہے 5 گھنٹے کا. اسی ایک سنگل حدیث پہ کتاب بھی آ رہی ہے میری، ایک ہی سنگل حدیث. ماں نے ابھی تک وہ مفتی پیدا نہیں کیا، بلکہ ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے. اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا آخری خطبہ، لاسٹ ایڈریس آف دی ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم، آخری خطبہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا جمع غفیر سامنے، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، سارے صحابہ سامنے. حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت بلال بھی، حضرت سلمان بھی، ابو ذر غفاری بھی، حذیفہ بن یمان بھی، عمار بن یاسر بھی، عبداللہ بن مسعود بھی، حضرت مقداد بھی رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ حضور کے سامنے. میرے آقا نے اعلان کیا، لوگوں سنو، جس کام کے لیے میں آیا تھا، جس مشن کے لیے میں آیا تھا،
اللہ کی توحید کا پرچم دنیا میں میں نے نشر کر دیا. جا کے تم ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے تھے. وہی معاشرہ تھا نا یار. ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دیا. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے. بیٹی کو میں نے تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا. شراب پیتے تھے, شراب کو میں نے بین کر دیا. کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا. کوئی لات کی, منات کی, عزا کی, کوئی نائلہ کی, کوئی سورج کی, کوئی چاند کی, کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا. میں نے خدا کی توحید کا کانسیپٹ دیا ہے. غریب کو, مسکین کو, یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے. میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا. ایک سامنے کھڑے ہو گئے محمود و الیاس. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تمہارے کردار کو سنوارا, تمہارے اخلاق کو سنوارا, تم کو نماز دی, تم کو روزہ دیا, تم کو حج دیے, تم کو عمرے دیے, تم کو دین سکھایا, تم کو قرآن دیا, تم کو انسان بنایا, تم کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈال دیا, تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے. ذرا توجہ بیٹھے رکھو. اب میں جا رہا ہوں, نہیں سمجھے یار, توجہ. حضور فرما رہے میں جا رہا ہوں, میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. مولوی جی لڑائی نہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں دے کے گئے, آپ ہی فیصلہ کر لیا جائے. جو کہتے ہیں نا حضور فرما گیا آپ ہی فیصلہ کر لیا جائے, اس کو ذرا میرے سامنے لاؤ. میں ابھی حدیث کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں یہ حدیث موجود نہیں. اوہ حضور ایویں نہیں چھڑ کے گئے. میرے آقا فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وَإِتْرَاتِ أَهْلَ بَيْتِي وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِیکُمُ الثَّقَلَینَ وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّی تَارِكٌ فِیکُمْ الْأَمْرَینَ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو, میں جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھامنا ہے, حبل اللہ دے کے جا رہا ہوں. ان کو پکڑنا ہے, اگر ان کو تھام لوگے, ان کو پکڑ لوگے, لن تضلوا, تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک نقطہ نہ دوں, حضور کے فرمان کے مطابق حضور فرمائیں دو کو تھامنا ہے. ایک نسبت اللہ کے ساتھ, دوسری کی نسبت اس کے رسول کے ساتھ. نہ خدا کی نسبت کو چھوڑنا, نہ اس کے رسول کی نسبت سے منہ موڑنا. خدا کی نسبت اس کا قرآن ہے, میری نسبت میری اہل بیت ہے. توجہ کرو میری طرف. حضور فرماتے ہیں اگر ان کو پکڑو گے میرے بعد, سامنے کون تھے بلا, میں اور آپ. بولو یار شاہ صاحب بولو نا. اسے افائد رہا زندگی کی ساری کمائی سامنے, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, ہر سکیل کا, ہر درجے کا, بدری بھی, اشرف بشرا بھی, بہتر رضوان والے بھی, اور بھائیہ سارے سامنے. حضور فرما رہے میں جا رہا ہوں, میرے بعد ان کو پکڑنا ہے. اگر پکڑ لوگے لن تضلوا, گمراہ نہیں ہو سکتے. پھر ایک بات کروں شاہ جی, قدموں میں ہاتھ رکھ کے صداقت کا نوکر. اس کا مطلب ہے جو اہل بیت سے منہ موڑ لینا, وہ نمازی تو ہو سکتا ہے, حاجی تو ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, سائن بھی ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہدایت کے قرآن سے ملے گی یا میری اہل بیت سے ملے گی. ان دونوں کو پکڑنا ہے, ان دونوں کو تھامنا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ ثقلین ہیں, ساری کائنات سے بھاری اور بدنی, یہ دو چیزیں قرآن اور میری اہل بیت. اور امرین ہیں, ہائے 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 ہائے, حکم ہے یار دو, ان کا آرڈر چلتا ہے, یا قرآن کا آرڈر چلے گا یا میری اہل بیت کا آرڈر چلے گا, یا ان کا قرآن کا عمل چلے گا یا میری اہل بیت کا عمل چلے گا. میں کس سے نہیں دے رہا آپ کو, حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام دو چیزیں دے کے گئے, قرآن اور اہل بیت.
ان کو تھامنا ہے نا، بولو یار، ان کو تھامنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، صحابہ نے بھی ان کو پکڑنا ہے، تابعین نے بھی ان کو پکڑنا ہے، تبع تابعین نے بھی ان کو پکڑنا ہے، محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، اولیاء، علماء، ساری کائنات نے قرآن کو پکڑنا ہے اور مصطفیٰ کی اہل بیت کو پکڑنا ہے۔ اور اگلا نقطہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے۔ حضور نے فرمایا لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں جڑے رہیں گے، ہائے 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 ہائے، پرماننٹ جڑے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں جب قیامت وقع ہوگی یار، حوض کوثر میں بھی قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہوئے آئیں گے، نہیں یہ فرق، قرآن اور اہل بیت جدا ہی نہیں ہو سکتے۔ میں ایک نقطہ دینا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، حضور نے فرمایا جڑے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت کو کیوں جوڑا حضور نے؟ بھئی یار حضور صحابہ کرام کی کتنی شان ہے، ہم نوکر حضور کے صحابہ، جن صحابہ نے تن من دن لٹایا حضور پہ، سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا یار، مرتے دم تک حضور کے وفادار رہے، ہم تو ان صحابہ کے جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں کے لیے جو مٹی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور میرے صحابہ چھوڑے جا رہے ہیں، جڑے رہیں گے، فرمایا قرآن اور میری۔ اب یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کے حضرت سمجھیے گا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں بات سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دینی پڑے میں دیتا ہوں، تو یہ اللہ کی سنت ہو گئی، بات سمجھانے کے لیے مثال دینا۔ آپ قرآن مجید رہے اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی انگریزی کی کتاب جوڑ دے، جوڑیں گے؟ قبلہ فرماتے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، اگر کوئی ایسا کرے تو فتویٰ لگا کہ نہیں بے ادب کو؟ بولو یار، گستاخ کا بھی لگا، پتہ کیوں فتویٰ لگائیں گے آپ؟ فتویٰ اس لیے لگائیں گے کہ قرآن ہے پاک اور انگریزی کی کتاب ہے ناپاک، تو قرآن کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس کا مطلب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو، پرسوں سمجھو گے، جو قرآن جیسا ہو۔ تو قرآن کیسا ہے؟ یعنی قرآن کے ساتھ وہ جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ دو قرآن اکٹھے کر لے کوئی فتویٰ دے گا؟ بولو یا قرآن کے اوپر قرآن رکھ دے، مولوی صاحب فتویٰ دیں گے؟ قرآن نیچے رکھے نا، اوپر انگریزی کتاب رکھ دے، فتویٰ آیا کہ نہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو تھپڑ بھی لگ جائے، تجھے تمیز نہیں، قرآن کے اوپر انگریزی کی کتاب رکھ دیا، قرآن کے اوپر قرآن آ سکتا ہے یا جو قرآن جیسا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے، جڑے رہیں گے، حوض کوثر پہ بھی جڑے رہیں گے، بولو یار، اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ تو قرآن کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں ہوں پاک، تو اہل بیت بھی پاک۔ اچھا جب بندہ قرآن پڑھے، بڑی خاص بات، اس وقت قرآن ہوتا ہے پاک۔ شاہ جی جب قرآن بندہ مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، تو اس وقت ہوتا ہے قرآن پاک، جب بند کر کے رکھ دیں پھر نہیں پاک۔ بیٹا فرما رہا ہے کہ پھر بھی پاک ہے، پرماننٹ پاک ہے، قرآن کھول کے پڑھیں پھر بھی پاک، قرآن کو بند کر کے رکھ دیں پھر بھی پاک۔ یہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کہ قرآن کبھی پاک ہو جائے کبھی نہ پاک ہو جائے، اس کا مطلب پرماننٹ پاک۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ایک ایک نقطے پہ نا آپ کو 20 حدیثیں سناؤں۔ اس کا مطلب جس طرح قرآن پرماننٹ پاک ہے نا، اسی طرح پوری دنیا میں صرف حضور کی اہل بیت ہی پرماننٹ پاک ہے۔ ہوئے نہیں سمجھے گا، میں دلیل دوں پرماننٹ پاک کی شریعت ہے۔ کوئی کسی بھی مسلک کا کوئی بندہ ہے میری بات کو رد نہیں کر سکتا، کسی علامہ صاحب کی بیٹی ہو، مفتی صاحب کی بیٹی ہو، حاجی صاحب کی بیٹی ہو، کسی ولی غوث قطب ابدال کی بیٹی ہو، کسی صحابی کی بیٹی ہو، وہ جب مخصوص ایام میں ہوتی ہے نا، مخصوص ایام میں، تو شریعت کا حکم لاگو ہو گیا، قرآن نہیں پکڑ سکتی، بچوں سے میرا خطاب نہیں، قرآن نہیں پکڑ سکتی، مولا قرآن پکڑنا ہے، اللہ کہتا ہے تو نہیں پکڑ سکتی، کیوں؟ قرآن ہے پاک، تو ہے اس وقت نہ پاک، جب تک تم پاک نہیں ہو لیتی خبردار قرآن نہیں پکڑنا۔ نماز نہیں پڑھنی، نماز کی شرط ہے طہارت، جب تک تو طہارت حاصل نہیں
کر لیتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، میرے گھر میں خبردار داخل نہیں ہو سکتی، میرا گھر ہے پرماننٹ پاک۔ تو اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے، جب تک طہارت نہ کر لے حیض و نفاس سے نکلنا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ مولوی سارے ایکو جے نہیں ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ، کانوں کی میل کچیل نکال کے سنو، میرے آقا کی شہزادی سیدہ زاہدہ راقیہ جیدہ معصومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز اسی وقت ادا کی، ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز ادا کی، حتی لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا، جس کی زندگی میں مولوی جی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ پرماننٹ پاک، بولو یار، سیاست دیتا ہوں، ایک اور حدیث دے دیتا ہوں، سیاست۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی پاک ہوتے تھے کبھی نہ پاک ہوتے تھے، یہ نہ ہو کہ آگے پیچھے سے کلپ کاٹ کے مولوی صاحب چڑھا دے، لو جی علامہ صاحب گستاخی کر کے سے آبادی، وہ ٹھیکیدار بھی بڑے بن جاتے ہیں نا۔ میں شریعت بتا رہا ہوں کہ جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت وہ حالت جنابت میں ہوتے تھے۔ بولو یار، اس کا مطلب کبھی پاک کبھی نہ پاک۔ آؤ میری طرف یار، سیاستہ دیتا ہوں، اس سے بڑی کتابیں سنیت کے پاس نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اعلان کیا، مسجد نبوی حدیث نہ ہو میرا گریبان پکڑو، میرے آقا نے فرمایا حضرات تم میں سے جو کبھی کبھی نہ پاک ہوتے ہیں کبھی کبھی پاک ہوتے ہیں، جن پہ غسل واجب ہوتا ہے، جو جنابت میں ہوتے ہیں، یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، آج سے دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، خبردار اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اوہ نہیں سمجھے یار، حضور علیہ السلام نے بند کروائے، توجہ میری طرف، فرمایا میرے آقا نے ہاں سارے بند کر لو سوائے زہرا کے دروازے کے، سوائے علی کے دروازے کے، سوائے حسن کے دروازہ کے، حسین کے دروازہ کے۔ توجہ، آقا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ پرماننٹ پاک ہیں، یہ کبھی نہ پاک نہیں ہوتے، طہارت ان کے قدموں سے خراج لیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جب چاہے جس حالت میں بھی چاہے اللہ کے گھر میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ اور حضور فرمانے میں نہیں کہہ رہا، اٹینشن ہو کے سن لو، میل کچیل نکال کے سن لو، نام میں نے تمہیں بتا دیے۔ بسم اللہ۔ جب یہ اعلان ہوا نا، بڑی خاص بات ہے یار، تو چین گوئیاں ہوئی، حدیث کہہ رہی ہے یار، چین گوئیاں ہوئی۔ جب چین گوئیاں ہوئی تو پھر میرے آقا جلال میں آئے، جلال میں آگے میرے آقا، بس میں روزی کی طرف ہی آ رہا ہوں، ٹائم میں دیکھ رہا ہوں اتنا ہو گیا، پتہ نہیں چلا ٹائم کا، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، پونا گھنٹہ ہو گیا مجھے نہیں پتہ چلا۔ توجہ ذرا میرے طرف رکھے، جب چین گوئیاں ہوئی، بڑی خاص بات، میرے آقا اس طرح منبر پہ جلا فروز ہوئے، جلال میں آگے۔ حضور کبھی کبھی جلال میں آتے تھے، کبھی کبھی۔ میرے آقا نے فرمایا حضرات پاک زہرا کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تمہارے کبھی کبھی والوں کے بند کروائے ہیں، اس بند اگر مگر کرنے والوں پرسوں سمجھو گے، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے پاک زہرا کا کھلا رکھا ہے۔ ایک اور دلیل لے یار، لڑائی نہیں کرنی کسی سے، لڑائی نہیں کرنی، جو کہنا نہیں بھائی سارے ایک جی کوئی کیٹیگری، لڑائی نہیں کرنی، اسے کہنا علامہ جی، مفتی جی، مولوی جی، جب تیرے ہاں، تیری بیوی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں، تیری بہن کے ہاں
ولادت ہونے والی ہو تو جب وقت آ جائے ولادت کا تو ایمبولینس ڈرائیور کو کال کرے یا ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، اپنی زوجہ کو یا بہن کو یا بیٹی کو یا بہو کو اس گاڑی کے اندر بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد خزانے مدینہ لے چل. نہیں سمجھے گا؟ وہ ڈرائیور ہی کہے گا مولوی جی مت ماری گئی ہے، اللہ کے گھر بچے پیدا ہوں دے رہے. بسم اللہ. اللہ کے گھر بچے پیدا ہوں دے رہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ناپاک ہوتی ہے، لباس ناپاک ہوتا ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو اللہ کے گھر بچے پیدا ہوں دے رہے سارے کو دے رہی ہوں. 13 رجب کا دن ہے، فاطمہ بنت اسد اللہ کے سب سے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے. ولادت کا وقت آیا، اہل سنت کی 70 کتابیں اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی. آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ ہے، تیرا گھر تو بڑا مصطفیٰ ہے، تیرا گھر تو بڑا مجلہ ہے. فرمایا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. اس کا مطلب ہے قرآن بھی پرماننٹ پاک، بسم اللہ، اہل بیت بھی پرماننٹ پاک، قرآن بھی نور، بسم اللہ، اہل بیت بھی. اب میں نور پہ حدیث سے نہیں پڑھنے لگا، وقت نہیں ہے میرے پاس، جملہ ہی دے رہا ہوں. قرآن بھی ہدایت، اہل بیت بھی ہدایت، بسم اللہ. وہ قرآن بھی مہدی، اہل بیت بھی مہدی. بسم اللہ. نہیں سمجھے یار؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، بسم اللہ، اہل بیت بھی. قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اہل بیت بھی اللہ کی طرف سے. قرآن بھی ہدایت، اہل بیت بھی ہدایت. قرآن بھی ہادی، اہل بیت بھی ہادی. قرآن بھی مہدی، اہل بیت بھی مہدی. قرآن کا بھی نزول، اہل بیت کا بھی نزول. قرآن بھی نور، اہل بیت بھی نور. اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا قرآن اور میری اہل بیت جڑے رہیں گے. کیا رہیں گے؟ جڑے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اسی لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے اہل بیت کے دفاع کی تو قرآن بولا ہے. اہل بیت کی دفاع کے لیے کون بولا ہے یار؟ قرآن. اہل بیت کی نفاست کی بات کی، طہارت کی باری آئی تو فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کی چاہت یہ ہے، ارادہ نہیں مولوی جی. اللہ کی چاہت یہ ہے اہل بیت سے نجس دور، قرآن سے بھی نجس دور. قرآن کہاں رکھتے ہیں آپ؟ پاک جگہ پہ. بولے یار غلاب پاک جو پاکیزہ جگہ وہاں قرآن رکھتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے ناپاکی قرآن سے دور کرتے ہیں نا. یہ قرآن کی صفت ہے یار، ناپاکی قرآن سے دور ہے. اچھا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اہل بیت سے نجس دور. تو یہ نجس کیا ہے؟ What is the definition of نجس؟ یہ نجس کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغت نہ کھولیں، علماء بیٹھے میرے ساتھ قطار، لغت کو چھوڑے، قرآن ہی پڑھے نا. قرآن نے اللہ نجس کی بات بتا دی. جی مولا نجس کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بتایا تو ہے کیا؟ جو اہل بیت سے دور ہو جائے. ہائے ہائے کچھ سمجھو گے. مولا راما صاحب ہیں، مولا مفتی صاحب ہیں، مولا حاجی صاحب ہیں، مولا قاری صاحب ہیں. اللہ نے فرمایا وہ لاما ہو، مفتی ہو، حاجی ہو، قاری ہو، سخی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو مرضی ہو، جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے، وہی پلید ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندگی کا ڈھیر ہے. اس کا مطلب ہے جو اہل بیت سے دور وہ نجس ہے یا جسے اہل بیت دور کر دے. ایک جملہ دینا میں جس کا نصیب او پائیا نجس ہو نہیں ہوں، پلید ہو نہیں جنہیں غسل نہیں کیتا. پلید کے نجس ہوئی جیڑا اہل بیت تو دور ہی. میں دلیل دوں، آج تک اس لعنتی کا جب نام لیتے ہو تو کہتے نہیں یزید پلید،
ہوئے ہوئے نہیں سمجھے گا یزید یہ مطلب یزید غسل نہیں کرتا وضو نہیں کرتا وہ نمازاں بھی پڑھتا سا جی غسل بھی کرتا سی تے پلید کیوں ہوئے اہل بیت تو دور یہ مطلب جیڑا بھی اہل بیت تو دور ہے قرآن کی نص کے مطابق وہ پلید ہے وہ نجس ہے وہ غلیظ ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے اس کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن کے قریب نجس نہیں آ سکتا اسی طرح اہل بیت میں قریب نہیں آ سکتا یہ بھی ایک کوالٹی ہے اب آخری قرآن ہے تھیوری قرآن ہے تھیوری لکھا ہوا قرآن تھیوری پریکٹیکل نہیں اب قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا ہونا تو مصطفیٰ کے اہل بیت ہے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تھیوری بھی دے کے جا رہا ہوں تھیوری جو پڑھے لکھے میرے بیٹے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ان سے مخاطب ہوں جو سائنس پڑھتے ہیں وہ ساتھ پریکٹیکل بھی دیتے ہیں آرٹس والوں سے میں مخاطب کر رہا جو سائنس والے ہیں پریکٹیکل بھی یعنی تھیوری بھی پریکٹیکل عمل کو کہتے ہیں قرآن صرف تھیوری ہے پریکٹیکل قرآن کا جو پریکٹیکل ہے میں مثال دیتا ہوں قرآن نے تھیوری پاس کی قرآن نے تھیوری دی کہ شہید زندہ شہید کیا ہے زندہ یہ تھیوری ہے قرآن نے دے دی اچھا میرے مولا حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا بتا دیا کہ شہید ایسے زندہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہونا تو مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھ لو اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں میرے صحابیوں قرآن اور میری اہل بیت نہ قرآن سے منہ موڑنا نہ میری اہل بیت سے رشتہ توڑنا دونوں کا دامن تھامے رکھو گے پکڑے رکھو گے لن تضلو تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں وہ اسلام جو دنیا میں سپر پاور بن کے ابھرا تھا بڑی خاص بات دینے لگا ہوں اس تک پرسوں تک سمجھ جاؤ وہ اسلام کیسے اور کس طرح اس وقت کی سپر پاور سپر طاقت اسلام کا نام سن کے تھر تھر کانپتی تھی نیست و نبود کر کے رکھ دیا تھا ان کو اسلام نے پوری دنیا میں ایک نئی طاقت بن کے ابھرا تھا اسلام آج دنیا میں اسلام کو دیکھ لے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے جو فالوور ہیں اس کے جو ماننے والے ہیں مسلمان ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں دنیا میں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے جوتے پڑ رہے ہیں فلسطین آپ کے سامنے چچنی آپ کے سامنے بوسنی آپ کے سامنے کشمیر آپ کے سامنے افغانستان آپ کے سامنے فرق کیا ہے کہ صحابہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے ہم نے نمازیں چھوڑ دی اس لیے ذلیل ہو رہے وہ نمازیں پڑھنے والے تھے 1.25 لاکھ آخری ہم ہیں 2 ارب کے قریب اس کا مطلب نمازیں آج زیادہ وہ زیادہ روزے رکھتے تھے وہ لاکھ کے قریب روزہ رکھنے والے تھے ہم 2.25 ارب چلو 1 ارب چھوڑ دے 1 ارب تو روزہ دار ہے نا مسجدیں آج زیادہ عبادتیں آج زیادہ حج آج زیادہ عمرے آج زیادہ سجدہ آج زیادہ قیام آج زیادہ روزے آج زیادہ تلاوتیں آج زیادہ پھر بھی مسلمانوں کو جوتے پڑھ رہے وجہ کویسچن مارک اس کی وجہ کیا ہے اللہ کی قسم وجہ میرے مصطفیٰ بتا کے گئے ہیں اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تو مخوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اس لیے جوتے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا مصطفیٰ کی اہل بیت سے رشتہ توڑ اس امت کو اپنا کھویا ہوا مقام اسی صورت میں ملے گا جب ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو یہ کشتی نوح ہے اللہ کی عزت کی قسم ماسل اہل بیتی ماسل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجات ومن تخلف عنہا غارق میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی وہ کشتی وہ بیڑا ہے بقا اسے ملے گی جو اس میں سوار ہو جائے گا جو اس سے منہ موڑ لے گا غرق ہو جائے گا وہ کشتی کیا تھی نوح علیہ السلام کا سوا بیٹا انہو لیس من اہلک اس نے کہا میں نے اس کشتی میں سوار نہیں ہونا جب طوفان آئے گا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا نظروں کے سامنے ڈوبا کے نہیں بولو یار نبی کا بیٹا اس نے کہا میں نے کشتی میں سوار نہیں ہونا نظروں کے سامنے ڈوبا کے نہیں میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت وہی کشتی نوح ہے دوام اسے ملے گا بقا اسے ملے گی تقویت
ملے گی جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، اس کشتی سے منہ موڑ کے، اس کشتی سے رشتہ توڑ کے نبی کا بیٹا نہیں بچ سکا تو امتی جیسے کھیت کی بولی ہے۔ آؤ اہل بیت کے نوکر بنو، اس در کے منتے بنو، اس در کے بھکاری بنو، اپنے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلاؤ۔ میں ملک ملک نگر نگر چڑیا چڑیا گاؤں گاؤں بستی بستی یہی صدا دیتا ہوں، یہی ندا دیتا ہوں، آؤ اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ سنی ہو تو سنی رہو، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، دیوبندی ہو تو دیوبندی رہو، جو کچھ ہو رہو، خدا کے لیے پیغام دیتا ہوں، حسینی ہو جاؤ، حسینی ہو جاؤ۔ اہل بیت نے قبر میں کام آنا ہے، اہل بیت نے حشر میں کام آنا ہے، اہل بیت نے میزان پہ کام آنا ہے۔ جنت ان کی ہے، نمازیں ان کی، روزے ان کے، حج ان کے، نبوت ان کی ہے، وہ خدا بھی ان کا ہے۔ میں حضور کے منبر پہ بیٹھ کے واللہ باللہ تاللہ اللہ اللہ کے رسول کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، میں ساری ساری رات کتب حدیث میں گوتے لگاتا ہوں، سٹڈی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں۔ میں جس بیڈ میں سوتا ہوں اس پر بھی کتابیں پڑی ہوئی ہیں، میرے سینے میں کتابیں ہوتی ہیں، میرے اوپر کتابیں ہوتی ہیں۔ 40 سالوں میں مجھے اہل بیت جیسی ہستیاں کائنات میں نظر نہیں آئی۔ یہ کائنات کا حاصل ہے، یہ مقصود کائنات ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات ان کی ہے۔ اس در کے منگتے بنو، اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو موجزن کر لو، دنیا سے منہ موڑ لو، اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں، دعا کیا کرو اللہ زندہ رکھے تو اہل بیت کی غلامی پہ، موت آئے تو اہل بیت کی غلامی پہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، 5 تن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت پہ زندہ رکھے، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں برکت ہو، آپ کی محبت اہل بیت میں برکت ہو۔ اور جس بھائی کے سارے ثواب کے لیے آج کا پروگرام انعقاد پذیر ہے، مختار شاہ صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے وسیلہ جلیلہ سے ان کو حضور کی اہل بیت اطہار کی معیت، ان کی نسبت، ان کی رفاقت، ان کی قربت عطا کرے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو موضوع بیان ہوتے رہیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔